کلپ نمبر 1105. اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 سے 47 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ترجمہ: اور اے مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین انداز پر سوائے ان میں سے ظالموں کے، اور کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور اے مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین انداز پر. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب تمہاری اہل کتاب سے بحث ہو تو بہترین انداز سے بحث کرو، جیسے انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے دعوت دے کر اور حجتوں پر آگاہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ. یوں ہی بحث کے دوران وہ سختی سے پیش آئیں تو تم نرمی سے پیش آؤ، وہ غصہ کریں تو تم حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرو. البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں کہ زیادتی میں حد سے گزر گئے، عناد اختیار کیا، نصیحت نہ مانی، نرمی سے نفع نہ اٹھایا، تو ان کے ساتھ سختی اختیار کرو. دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ اہل کتاب جو ذمی ہیں اور جزیہ ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ جب تمہاری بحث ہو تو احسن طریقے سے بحث کرو. البتہ ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا اور ذمے سے نکل گئے اور جزیہ دینے سے منع کر دیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو ان سے جھگڑنا تلوار کے ساتھ ہے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا. اور کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا. یعنی جب اہل کتاب تم سے اپنی کتابوں کا کوئی مضمون بیان کریں تو ان سے کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. ترجمہ: اور اے حبیب، یوں ہی ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان دوسروں میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کافر ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. اور اے محبوب، یوں ہی ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی. یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح قرآن مجید نازل فرمایا جیسے اہل کتاب کی طرف توریت وغیرہ کتابیں اتاری تھی. تو وہ لوگ جنہیں ہم نے توریت عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان مکہ والوں میں سے بھی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی کافر ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں جو کفر میں انتہائی سخت ہیں. آیت وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ سے متعلق دو باتیں، یہاں اس آیت سے متعلق دو باتیں سماعت کیجیے. نمبر 1، یہ سورت مکیہ ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی مدینہ منورہ میں ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے ایمان لانے سے پہلے ان کی خبر دے دی، تو یہ غیبی خبروں میں سے ہے. نمبر 2، جحود اس انکار کو کہتے ہیں جو معرفت کے بعد ہو، یعنی جان بوجھ کر مکر جانا. اور حقیقت بھی یہی تھی کہ یہودی خوب پہچانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور قرآن حق ہے. یہ سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے عناد کی وجہ سے انکار کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.